یحترق بالنار والغریق، شہید کا بیان۔ شہید کی دو قسم ہیں، ایک حقیقی شہید، ایک حکمن شہید۔ حقیقی شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دشمنان اسلام سے لڑتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو اپنی جان دے دے، وہ حقیقی معنی میں شہید ہے۔ اور ایک حکمن شہید جس کو شہید کا درجہ ملے گا، وہ لوگ ہیں، ایک وہ شخص جو آگ میں جل کر مر جائے یا جو پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ ایک موقع پر جیسا کہ آگے آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا شہید کون ہے جانتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ تو آپ نے فرمایا تب تو میری امت کے شہداء کی تعداد کم ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ تو حقیقی شہید ہیں ہی، ان سے ہٹ کر بھی بہت سارے لوگ شہید کا درجہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ من جملہ ان میں کہ ایک وہ شخص ہے جو پانی میں ڈوب کر مر جائے یا آگ میں جل کر مر جائے یا پیٹ کے درد کی شدت کی تاب نہ لا کر مر جائے۔ اسی طرح کوئی بیماری، کوئی وبا عام ہو جائے اور اس کی زد میں آ کر لوگ مر جائیں، جیسے موجودہ زمانے میں کووڈ-19 کی زد میں آ کر بہت سارے لوگ لقمہ اجل بن گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، وہ بھی شہید کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر ملبہ گر جائے، کوئی چھت گر جائے یا دیوار گر جائے، کسی ایسی چیز کے نیچے آ کر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ حدیث نمبر پیٹ کے درد کی تاب نہ لا کر، پیٹ کے درد کی شدت کی وجہ سے جو مر جائے، برداشت نہ کر سکے، تاب نہ لا یعنی پیٹ کے درد کی شدت سے جو مر جائے اس کو برداشت نہ کر سکے۔ اسی طرح کوئی ایسی بیماری ہو جو انسان کو بالکل کھوکھلا کر دے اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکے، اس کی وجہ سے وہ مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ حدیث نمبر 216 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الشہید من یومہ ومن الغد فواروہ فی ثیابہ وان بقی ایاما حتی تغیرت جراحہ غسلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شہید اسی دن انتقال کر جائے جس وقت اس کی شہادت ہوئی ہے، زخمی ہو اور اسی دن انتقال کر جائے یا اس کے بعد والے دن انتقال کر جائے تو تم اس کو اس کے کپڑوں میں، اسی کپڑوں میں جس میں وہ شہید ہوا ہے ڈھانک دو۔ لیکن اگر کچھ دن گزر جائیں، زخمی ہو کر آئے میدان جنگ سے اور چند دن گزرنے کے بعد انتقال ہو جائے، یہاں تک کہ اس کے زخم تبدیل ہو جائیں، زخم میں تغیر آ جائے، تبدیلی آ جائے، تو پھر ایسے موقع پر تم اس کو غسل دے کر نماز جنازہ ادا کر کے اس کو دفن کرو۔ حدیث نمبر 217 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال لما كان احد اصیبوا فذهبت رؤوس عامتهم فصلى عليهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسلهم وقال انزعوا عنهم الفراء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر چند لوگ شہید ہو گئے، ان میں سے کئی لوگوں کے سر کاٹ دیے گئے تھے، یعنی کفار نے، دشمنان اسلام نے ان کا مسئلہ بھی کر دیا تھا، سر کاٹ دیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی، لیکن آپ نے ولم یغسلہم، لیکن آپ نے انہیں غسل نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا ان کے کوٹ یعنی ان کے قمیص وغیرہ اتار دو۔ حدیث نمبر 218 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن كان أصابه ترك ولم يترك عليه معقدا إلا حلا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شہید کی قمیص اتار دی جائے گی، موزے خفین پہنے ہوئے، موزے یعنی پیتابے پہنے ہوئے ہیں تو پیتابے، ٹوپی، عمامہ، شملہ اور لباس وغیرہ اتار دیا جائے گا، اور اوپر لپیٹنے والا کپڑا اور شلوار یعنی تہبند اتار دی جائے گی۔ البتہ اگر انہیں خون لگا ہوا ہو تو حکم الگ ہوگا، اگر انہیں خون لگا ہوا ہو تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ویسے ہی انہیں دفن کر دیا جائے گا، ورنہ جو بھی چیز جسم پر باندھی جاتی ہے، باندھ کر جو کپڑے پہنے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 219 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ سئل عن رجل احترق بالنار فامرهم ان يصبوا عليه الماء صبا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے آپ سے ایسے شخص کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا جو آگ میں جل گیا ہو تو اس کو کس طرح غسل دیا جائے، کیونکہ آگ میں جلنے کے بعد جسم کو ہاتھ لگانے سے جسم بدلتا جاتا ہے اور جلد چمڑا ہٹ جاتا ہے جگہ پہ سے، اس لیے آپ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آگ میں جل جائے تو اس کے غسل کا کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا عام میتوں کو جس طرح غسل دیا جاتا ہے اس کو اس طرح غسل مت دو، اس کے جسم کو رگڑنے یا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کے جسم پر اچھی طرح پانی بہا دو۔
حدیث نمبر 220 سألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عن الغریق والذی یقع علیہ الحائط فیمت قال یغسلونہ، میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو ڈوب کر مر جائے پانی میں، یا اس پر دیوار گر جائے اور وہ دیوار گرنے کی وجہ سے مر جائے، تو آپ نے فرمایا لوگ اسے غسل دیں گے۔ یعنی یہ شہید وہ شہید نہیں ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہو، اس شہید کو جو حکمن ہے اس کو غسل دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 221 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال، یہ حدیث نمبر کہاں سے ہے؟ 221 یہ حدیث نمبر کون سی کتابوں میں ہے؟ تخریج ارشاد نا ادھر؟ جی ہاں، ادھر کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 221 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون من الشہید من امتی قالوا نعم الذی یقتل فی سبیل اللہ تعالی صابرا محتسبا قال صلی اللہ علیہ وسلم ان شہداء امتی اذن لقلیل الشہید الذی ذکرتم والطعین والمبطون وصاحب الہدم والغریق والمرأة تموت جمعا قالوا وکیف تموت المرء جمعا قال صلی اللہ علیہ وسلم یعترض ولدها فی بطنها فتموت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں شہید کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا جی ہاں، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کے عالم میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں میری امت کے شہداء بہت کم ہوں گے۔ اگر شہید اسی کو مانا جائے جو میدان جنگ میں مارا جائے تو پھر میری امت کے شہداء کی تعداد بہت کم ہوگی۔ وہ تو حقیقی شہید ہیں، حکمن شہید وہ بھی ہے، شہید وہ بھی ہے جس کا تم نے ذکر کیا، وہ تو شہید ہے ہی، اور شہید وہ ہے جو تعاون کے باعث مرنے والا ہے۔ یعنی جو تعاون، ایک صحابہ کے زمانے میں تعاون کی بیماری پھیل گئی تھی، بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہو گئے، آپ نے فرمایا تعاون کی وجہ سے مرنے والا بھی شہید ہے، اور پیٹ کی بیماری کی وجہ سے مرنے والا بھی شہید ہے، اور کسی ملبے کے نیچے آ کر مرنے والا بھی شہید ہے، اور ڈوب کر پانی میں ڈوب کر مرنے والا بھی شہید ہے، اور وہ عورت بھی شہید ہے جس کے پیٹ میں بچہ موجود ہو اور وہ ڈلیوری سے پہلے، وضع حمل سے پہلے انتقال کر جائے، یہ سب شہید ہیں حکمن۔ لوگوں نے عرض کیا اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو آخری بتایا آپ کے وہ عورت بھی شہید ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور وہ ڈلیوری سے پہلے انتقال کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعترض ولدها فی بطنها کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بچہ پیٹ میں ٹیڑھا ہو اور اس کی وجہ سے عورت کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت بھی شہید ہے۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے، تقریباً یہ موطا امام مالک میں ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور مسند احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم کی مستدرک میں، اور طبرانی کی معجم کبیر میں، مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، اور بہت ساری حدیث شریف کی مشہور اور معتبر کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔